بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 110 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے دو خطبات میں بیماری سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے بیماری کے فوائد سے متعلق آج کے خطبے میں بھی ہم آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ بیماری کے فوائد میں ایک اور اہم فائدہ بندے کی روح پاک ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو روح کو غلاظت لگ جاتی ہے، نافرمانیوں اور عصیان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری روح جو گندی ہو جاتی ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے، دل پر کالے نقطے پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بیماریاں ہی ہوتی ہیں جو ہماری روح کو اندر سے پاک کرتی ہیں۔ ظاہری جسم کا اہتمام ہر کوئی تو کرتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بھی بیماری ہے۔ بیماری آنے کے فوراً بعد ہم ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں۔ ویسے روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس کا علاج شریعت کرتی ہے۔ اور روحانی بیماریوں کا علاج، اس کا ایک ہی میڈیسن ہے، اعمال صالحہ، نیک اعمال میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ اور یہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ جسمانی بیماریاں آنے کے بعد، دیکھیں جسمانی بیماریاں آ رہی ہیں، ظاہر طور پر یہ ہوتا ہے کہ روح کمزور ہو جائے، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، یہی جسمانی بیماریاں آنے کے بعد انسان کی اندر سے جو روح ہوتی ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کی روح پاک ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا لولا مصائب الدنیا لوردنا یوم القیامت مفالیس، اگر دنیا میں مصیبتیں نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی پریشانیاں نہ ہوتی اور یہ بیماریاں نہ ہوتی، تو قیامت کے دن ہم اس طرح آتے کہ جس طرح ایک مفلس آتا ہے۔ غور کیجئے اس جملے پر، اللہ کے رسول نے حدیث میں مفلس کسے کہا؟ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کے پیسے لیا ہوگا، یا کسی کی عزت اس نے اچھالی ہوگی، تو ایسی صورت میں ہر ایک آدمی آ کر شکایت کرے گا، اس کی نیکیاں اس شکایت کرنے والے آدمیوں پر ٹرانسفر کی جائے گی، اس کے بعد یہ خالی ہاتھ ہوگا، جبکہ یہ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا۔ ایسی ہی مثال بیماریوں کی ہے، اگر ہمیں بیماریاں نہ آئے، ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے، تو ایسی صورت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہے، جو ہم نے برائیاں کی ہے، برائیاں ہماری زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوگی، جس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن مفلس ٹھہریں گے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یود الناس یوم القیامت ان جلودا کانت تقرض بالمقاریض فی الدنیا، کہ قیامت، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے، اور تمنا کیا کریں گے؟ تمنا یہ کریں گے کاش دنیا میں ان کے جسموں کو خینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آریوں سے کاٹ دیا جاتا۔ کب یہ تمنا کریں گے؟ لما یرون من ثواب اہل البلاء، جبکہ وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں آزمایا گیا بیماری کی وجہ سے، ان کے ثواب کو قیامت کے دن دیکھیں گے، تو یہ دنیا میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، وہ تمنا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں، جو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ذہنی دباؤ ہو، ٹینشن ہو، یا جسمانی بیماریاں ہو، یا روحانی بیماریاں، یہ تمام اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ کہ بیمار ہونے کے بعد انسان جو صحت مند ہوتا ہے، اسے جو ریکوری ملتی ہے اور اس صحت کی اہمیت کا اسے پتا چلتا ہے،
اور صحت کی لذت اور صحت کے ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہے. اور دنیا یاد رکھیے ایک کڑواہٹ ہے. دنیا اس چیز کا نام ہے، کڑوے گھونٹ پینے کا نام ہے. جب بیماری آتی ہے ہم نے کڑوے گھونٹ پیے، صبر کیا، اس کے بعد جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. وہ لذت، وہ حلاوت ہمیں آخرت میں ملتی ہے. دنیا کی کڑواہٹ، آخرت کی مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی، تنگی کے بعد راہیں کھلتی ہیں. تو دنیا میں اگر ہم نے تنگی دیکھی ہے، صرف پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی، صحت کی بھی تنگی ہوتی. کئی لوگ ہیں جو مالدار ہیں لیکن ایسی بیماریاں ان کو گھیر رکھا ہوا ہے کہ وہ جو چیز کھانا چاہتے ہیں پیسے دے کر بھی نہیں کھا سکتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کے لیے. تو یہ دنیا میں جو مسائل ہم فیس کرتے ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، قیامت کے دن یہ مٹھاس میں تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی معنی میں مسلم کی روایت ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. اسی معنی میں کہا گیا. تیسرا اہم فائدہ بیماریوں کا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور یہ قربت خاص ہوتی ہے جو ہر کسی بندے کو حاصل نہیں ہوتی. اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بیماریاں آنے کے بعد صبر کرتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، اور صبر کرنے کے بعد اس آزمائش سے باہر نکلتا ہے. اسے قربت خاص حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقول اللہ ابن آدم، اے ابن آدم، عبدی فلان مریضا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا اے ابن آدم، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلم تعدہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. حدیث میں کتنا پاک مقصد بتلایا گیا ہے. آج ہم ہمارے رشتہ دار بیمار ہو جاتے ہیں، ہم ان کی عیادت کے لیے کیسی پالیٹکس کرتے ہیں. غریب رہا تو عیادت نہیں کرتے، مالدار رہا تو عیادت کرتے. ہمارے سے اختلاف رہا تو عیادت نہیں کرتے، ہمارے سے اتفاق ہے تو عیادت کرتے. اچھا، بیمار کے جو عیادت کرتے ہیں اس کے جو آداب ہیں اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. آئندہ خطبوں میں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی سنا رہے تھے ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اور کہیں گے اما لو وجدتہ لوجدتہ عندہ، اگر تو نے اس کی عیادت کیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا. اگر تو نے میری عیادت کیا ہوتا تو نے مجھے وہاں پایا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار پرسی کرے گا، جو بیمار کی عیادت کرے گا، میرا ثواب ضرور تو وہاں پاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جسمانی طور پر حاضر ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر بیمار لوگ زیادہ ہو جائیں، ہر ایک کے پاس اللہ ہے، تو نعوذ باللہ ہمارا عقیدے کا خاتمہ ہی ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں مسلمان؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو اسی حدیث میں روایت، لمبی روایت ہے جو ایک ٹکڑا ہم نے سنایا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے نہیں کھلایا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا. اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، یا اس کی بیمار کی عیادت کی ہوتی تو ضرور میرا ثواب وہاں تو پایا ہوتا. بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری کے فوائد سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کے صبر کو جاننا چاہتا ہے. بیمار آدمی کتنا صبر کر سکتا ہے، اس کے صبر کا معیار کیا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے مستقبل کا، اللہ کو معلوم ہے بیماری دینے سے پہلے، بیماری دینے کے بعد یہ کیا کرے گا، یہ صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے اس کا ایمان کو بتلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہی چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے، اس کے صبر کو جاننا مقصود ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ کتنا انسان کو کتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے اسی اعتبار سے اسے آزمایا جاتا ہے، جتنا اسے آزمایا جاتا ہے اتنا ہی بڑا اسے ثواب ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی مصیبتوں کو ہم سر آنکھوں پہ لینا چاہیے، مصیبتوں کو دعوت نہیں دینا چاہیے، موت کو دعوت نہیں دینا چاہیے، بیماریوں کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بیماریاں آ جائیں تو حرف شکایت اور ایسے جملے جو تقدیر پر اعتراض کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس کا توڑ کیا ہے، علاج کیا ہے، اس پر آگے بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں فمن رضی فلہ الرضا، جو انسان ان آزمائشوں میں مکمل کھرا اترتا ہے، کھرا اترنے کے بعد وہ آزمائش کا مکمل ثبوت دیتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، زندگی کے ہر میدان میں فلہ الرضا، اس کے لیے رضامندی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، ہاں جو ناشکر الفاظ ادا کرتا ہے، جو تقدیر پر اعتراضات اٹھاتا ہے، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری کے فوائد میں سے ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم بیماری میں گرفتار ہو چکے ہیں، بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب یہ بیماری میں کتنے دن تک ہم سروائیو کر پائیں گے، یا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے نکلنے کے لیے کافی عرصہ لگ سکتا ہے، 10 سال 20 سال، یعنی اس انسان کی زندگی کا اکثر حصہ 10 سال 20 سال کا حصہ اسٹرگل مانگتا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں بتلایا، وہ بیماری میں مکمل طور پر کتنے سال رہے، 18 سال، 18 سال کا اسٹرگل رہا ایوب علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کتنا ہی بہترین بندہ ہے، نعم العبد، بہترین بدلہ ہے، اور بہترین بندہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ 18 سال کا اسٹرگل معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم 2 مہینے صبر کرتے ہیں، 3 مہینے صبر کرتے ہیں، ہمارے اندر کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں۔ پھر شروع میں ہم صبر تو کر لیتے ہیں، بعد میں جب بیماری بڑھتی ہے، آزمائش جب اپنے پیک پہ ہوتی ہے، اس وقت امتحان کا عین وقت ہوتا ہے کہ خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے اور صدقہ و خیرات زیادہ کرے، بیماریوں سے لڑے، فیس کرے۔ ایسی صورت میں ہم تقدیر پر اعتراض اٹھا دیتے ہیں اور شریعت سے متعلق شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں اور جتنا وقفہ ہم نے بیماریوں میں گزارا ہے اور اچھے دنوں کا ہم نے انتظار کیا ہے، صحت کے دنوں کا ہم نے انتظار کیا، امید لگائی ہے۔ اللہ سے امید لگانا بھی ایک مومن کی علامت ہوتی ہے، اس کے قوی ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ انتظار کرتا ہے جو بندہ، وہ بھی اس بندے کے حق میں ایک عبادت ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے اللہ کو عبادت کر کے بتلائے، صرف بیماریوں کو صبر کے ساتھ جھیل رہا ہے، اللہ سے رضامندی کا ثبوت دے رہا ہے، صرف انتظار کر رہا ہے کہ میرا وقت اچھا آئے گا، یہ بیماریاں دور ہوں گی، پھر سے میں کام کے لیے جاؤں گا، لوگوں کے لیے صدقہ و خیرات کروں گا، دین کی خدمت کروں گا اور اللہ کے مخلوق کی بھلائی چاہوں گا۔ یہ اگر اس کی نیت ہے تو یہ اس کی عبادت ہے، صرف یہ نیت بنانے کی وجہ سے۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 110 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے انبیاء کے سلسلے میں کیا کہا کہ حتی اذا استیأس الرسل، جب یہ انبیاء مایوس ہو جاتے ہیں، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کافروں کے سلوک کو دیکھ کر کہ کفار و مشرکین کس طرح توحید کی دعوت سے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی، نرم لہجہ اختیار کرنے کے بعد، سختی استعمال کرنے کے بعد،
دعوت و تبلیغ کے کتنے وسائل ہو سکتے ہیں، ایک مدعو قوم کو کس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے، وہ سارے وسائل کا اختیار کرنے کے بعد بھی ایک کافر ایک نبی کو گالی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں انبیاء انسان ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا حتی اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، وظنوا، اب انہوں نے یقین کر لیا انبیاء نے، انہم قد کذبوا، کہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، حتی جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ تو جو مایوسی کے حالات میں ہم ہوتے ہیں، عین یہی وقت ہوتا ہے اپنے ایمان کو ریفریش، ریبلڈ اور ایمان کی پختگی کا، ایمان کی عمارت کو بنیادی طور پر مضبوط کرنے کا میرے بھائی۔ اور اس وقت ان حالات میں انسان جب پریشانیاں کا سامنا کرتا ہے، مصیبتیں دیکھتا ہے، بیماریاں دیکھتا ہے، پھر اللہ پر جو اس کا کانفیڈنس اس وقت جو بلڈ ہوتا ہے، اس وقت جو مضبوط ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں ہوتا، خوشی کی حالت میں نہیں ہوتا، پیسوں کی حالت میں نہیں ہوتا، صحت کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ تو بیماریاں، مصیبتیں ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سی بیماریاں ہمارے صحت کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی جسم کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیماریاں آنے کے بعد انسان کے لیے صحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، الحما حظ کل مؤمن من النار، کہ بخار، خاص طور پر بخار، یہ ہر مومن کے حق میں واجب ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے ہر مومن کو بخار لائق ہوگی، اور یہی بخار، یہی بیماری اسے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی بیماری لاحق نہیں ہوئی، بلکہ کوئی انسان کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا، اس کا چیک اپ کروانا چاہیے، کوئی تو جھول ہے اس کے جسم میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کہتے ہیں، ادب المفرد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ما من مرض یصیبنی احب الی من الحما، اللہ کے رسول کہتے ہیں جتنی بیماریاں ہیں اس میں میرے نزدیک سب سے محبوب اگر بیماری ہے وہ بخار ہے، وہ آنے کے بعد میری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی جس سے صرف صغائر، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں آنے کے بعد اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر ہمیشہ لازم رکھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری کے فوائد میں آخری فائدہ کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اور یہ بہت اہم فائدہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں، ہمیشہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انبیاء کی صفت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام کی دعا، جس میں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بہت ظالم بندہ ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء، جس میں یونس علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ظالم ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہوتا ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، ان میں سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگ لیتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے جو اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کہہ رہے اے میرے پروردگار مجھے بیماری لاحق ہو گئی، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ایک نبی بیماری کی حالت میں ہے لیکن اللہ کے توحید و اسماء و صفات کا حوالہ دے کر اسے دعا طلب کر رہا ہے۔ توحید ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ کی توحید کو مت چھوڑیے۔ یہ جتنی دعائیں ہم نے پڑھی، آپ ان آیتوں کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، وہاں جہاں پریشانیوں میں انبیاء گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کو سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ سے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے رہے ہیں، اور وہ ہے سب سے بڑا واسطہ اللہ کی توحید ہے۔ تو جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ تو نے زندگی کے 60 سال مجھے دیے، 40 سال میں نے عبادت کی، صرف 20 سال کو میں نے ضائع کیا، اب 20 سال چونکہ کم ہے 40 سال کے مقابلے میں، لہٰذا تجھ پر واجب ہے کہ تو مجھے جنت دے دے۔
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. بلکہ میں بتاؤں یہ ریشو جو ہم نے بتایا اس کے برعکس ہو سکتا ہے. کوئی آدمی 40 سالہ زندگی گناہوں میں گزارا ہوگا, صرف 20 سال کی زندگی اس کی پچھلے 40 سال کی گناہوں کی زندگی پر بھاری پڑ گئی ہوگی. اللہ نے اس کو صرف اس 20 سال کے عمل کی وجہ سے نجات دے دیا ہوگا. یہ 20 سال یہ تو بہت ہم نے کہہ دیا. صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو ایک وقت کی نماز بھی میسر نہیں ہوئی, موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا. میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا اسلام کو سربلند ہوتے ہوئے, ان کا ماتھا کھٹکا, پتا چلا, ریئلائز ہوا, اللہ کے رسول کو مخاطب کیا, میں ابھی کلمہ توحید کا اقرار کروں گا, کیا مجھے جنت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. وہی میدان جہاد میں انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اقرار کیا, اسی جنگ میں وہ مارے گئے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ڈائریکٹ جنت چلے گئے. کتنا وقت انہیں ملا اسلام پر رہنے کا. اخلاص, توحید, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو وہ جو تحویل قبلہ کا جو حکم ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جو کیا گیا, اس میں کئی صحابہ ایسے تھے جن کو خانہ کعبہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, پھر بھی ان کو جنتی کہا گیا قرآن میں. ان کے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کیا. اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں جنتی ہوں. ہم ہرگز نہیں ہیں, یہ ہماری عاجزی ہے. لیکن ہم کوشش پوری کریں گے کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھیں, ٹھیک رکھیں. وہی ہے بیماری کا جو فائدہ ہم بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات بیماریاں کیوں آتی ہے کہ بندے کا عمل یہ ڈیزرو نہیں کرتا بندہ کہ یہ جنت پہ چلا جائے, اس کے اعمال صالحہ اتنے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کو بیماریاں دیتے ہیں. بیماریاں دینے کے بعد پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, وہ گناہ جب معاف ہو گئے اس کے بعد بھی بیماریاں دیتے ہیں تاکہ جنت میں داخلے کا اور جنت میں رفع درجات کا, بلندی درجات کا سبب بنے. اس کے بعد اللہ اس لائق بناتے ہیں دنیا میں بیماریاں دے دے کر کہ وہ جنت میں جانے کے قابل بن جائے. دیکھیے حدیث دلیل ہے, ابن حبان کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ, کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کے پاس جس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں جنت لکھ دیا ہے, لیکن اس کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. فما یبلغها, اس کے اعمال اس کو نہیں پہنچاتے. فما یزال یبتلیہ بما یکرہ, جو چیزیں اس کو ناپسند ہے اللہ اسی میں برابر آزما رہا ہے. بیماری مجھے ناپسند ہے, اللہ ہمیں برابر آزما رہا ہے. حتی یبلغہ ایاہ, یہاں تک کہ جو جنت اللہ نے اس کے حصے میں لکھ رکھا ہے اس کے لائق اس کو بنا دے. اس لیے بار بار اللہ اسے ناپسندیدہ چیزیں اسے فیس کرنے کا موقع دے رہے ہیں. یہ ایک حدیث ہم نے ابن حبان کی رکھی. آخری واقعہ کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ واقعہ کیونکہ ہماری مسجد میں خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے, میری آپ سے عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ واقعہ سنائیں. آج کے 2024 کے پرفتن ماحول میں جہاں ہر طرف فحاشی ہے, اس طرح کے واقعات کو ہائی لائٹ کرنا اور یہ سیرت ہم اپنی بیٹیوں میں, بچیوں میں, بہنوں میں اگر داخل کر دیں گے, سب سے بڑے کامیاب انسان. آج کے پرفتن ماحول میں جہاں ہر طرف ننگا پن ہے, آدمی کامیابی ننگے پن کو, فیشن کو کامیابی سمجھ رہا ہے, جبکہ اصل کامیابی کیا ہے اس واقعے سے آپ سنیے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے, صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں. کہتے ہیں ان کے ایک شاگرد ہیں عطا بن ابی رباح, وہ ایک خاتون, وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس, الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ, کیا میں تمہیں ایک ایسی خاتون کی طرف اشارہ نہ کر دوں جو جنتی ہے. تابعی کہتے ہیں عطا اپنے استاذ مفسر قرآن ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس سے, فقلت بلا, کہا میں نے کہ کیوں نہیں بتلاؤ. ہذہ المرأۃ السوداء, یہ کالی کلوٹی عورت ہے جو جنتی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہی آیا کرتی تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتی تھی, اور اس کی شکایت کیا تھی, اللہ کے رسول کے پاس سے آ کر کہتی انی اسرع انی اکتشف فادعوا اللہ لی. اس کو شکایت یہ تھی, اس عورت کی بیماری یہ تھی, بار بار بے ہوش ہو جاتی,
اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کرتی تھی، اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے کہ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے دعا کیجئے کہ میں بے ہوش نہ ہوں اور اس بیماری سے مجھے نجات دلا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے آپشن رکھا، اس خاتون کے سامنے، اگر تم چاہو تو میں دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے اور تمہاری اس بیماری سے تمہیں یقینی طور پر نجات مل جائے گا، چونکہ نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا رد کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، تو ضرور تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھو دوسری چیز یہ ہے، اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ہم چاہتے کیا کرتے ہیں، وہ تو جنت بات کی چیز، آخرت اب بھی کون سا آ رہی ہے، قیامت کا کل ہفتے کے دن آ رہی ہے، آج جمعہ نہیں۔ اللہ کے رسول پہلے دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں۔ خواتین کو سکھائیے، یہ واقعہ بتائیے۔ آگے کا واقعہ اور حیران پریشان کرنے والا ہے کہ ہماری اخلے اس دور میں، چونکہ ہم گناہ کے اتنے قریب ہو گئے دنیا سے، یہ واقعات سن کر حالانکہ فطرت کے عین موافق ہے، لیکن اخلے حیران ہو گئی ہیں ہماری یہ واقعات پڑھ کر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے ان سے ایسے کہا کہ میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں کہ میں چاہے تو آپ کو دعا کروں، آپ کو اللہ صحت بھی دے دے گا، لیکن اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، تو انہوں نے کہا شرط ہے۔ اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن ایک چیز کی ضرور دعا کیجئے، اس بیماری سے نجات تو نہیں چاہیے چونکہ مجھے جنت مل رہی ہے، لیکن جب بھی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ نہ ہوں، اس کی دعا کر دیجیے۔ آج کہا ہے بے پردہ خواتین، وہ گھرانے میں پیدا ہونے والے جن کا نام عائشہ ختیجہ ہے۔ اشارتاً و کنایتاً کہہ رہا ہوں، کل کون سی عید تھی؟ دیوالی۔ ہمارے مسلم بچے، واقعات دیکھیں کیسے، ہمارے مسلم بچے پٹاخے اڑاتے ہیں اور وہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے عائشہ ہٹ جا۔ کون ہے لڑکی اڑانے والی؟ عائشہ۔ اور عائشہ کس کا نام ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی بیوی کا، اور اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ دیوالی میں پٹاخے اڑا رہی ہے۔ اور یہ جو ہے واقعہ ہم نے بیان کیا، یہ وہ خواتین ہیں جو جنتی خواتین، ان کا کردار دیکھیے، ہمارا کردار دیکھیے، اور دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، سلف کے طریقے پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نہج پر اللہ تعالیٰ ہماری نجات دلا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائے، ہمیں سے جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، مسجد کے